پیارے دوستو، ایک دن کا واقعہ ہے۔ امام علی علیہ السلام مسجد میں خطبہ دے رہے تھے۔ لوگ پوری توجہ سے خاموشی سے سن رہے تھے کہ اچانک کچھ لوگ گھبرائے ہوئے دوڑتے ہوئے اندر آئے۔ امام علی علیہ السلام نے ان سے وجہ پوچھی۔ انہوں نے کہا، مولا، ایک شیر اس طرف آ رہا ہے، بہت بڑا ہے، ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اتنے میں ایک بڑا شیر سب کے سامنے آ گیا، مگر وہ کسی پر حملہ نہیں کرتا، بلکہ سیدھا امام علی علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور ان کے قدموں میں سر رکھ دیتا ہے۔ پھر اس کے پیچھے پیچھے ایک ننھا سا شیر کا بچہ بھی آتا ہے۔ وہ شیر دراصل ایک شیرنی تھی۔ شیرنی امام علی علیہ السلام سے کہتی ہے، مولا، یہ میرا بچہ ہے، اس کا باپ اب اس دنیا میں نہیں رہا، میں چاہتی ہوں کہ یہ محفوظ رہے، پرورش پائے، میں اسے آپ کے حوالے کرنے آئی ہوں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ، فکر نہ کرو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ بچہ کبھی یتیمی محسوس نہیں کرے گا۔ شیرنی نے پوچھا، مولا، اسے کون سنبھالے گا؟ امام علی علیہ السلام نے جواب دیا، میرا بیٹا حسین۔ امام حسین علیہ السلام، یتیموں کی دیکھ بھال اس سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر امام حسین علیہ السلام کو بلایا گیا۔ امام حسین علیہ السلام آگے آئے، بچے کو اپنی گود میں لیا، سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا، آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے، یہ میرے ساتھ رہے گا۔ شیرنی اطمینان سے واپس چلی گئی اور وہ بچہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پلنے لگا، جیسے اسے اپنا گھر مل گیا ہو۔ وقت گزرتا گیا، وہ شیر کا بچہ جسے امام حسین علیہ السلام نے اپنی گود میں اٹھایا تھا، اب جوان ہو چکا تھا۔ جہاں جہاں امام حسین علیہ السلام جاتے وہ ان کے ساتھ ہوتا۔ اب وہ صرف ایک جانور نہیں رہ گیا تھا، بلکہ امام کا ساتھی، دوست اور وفادار بن چکا تھا۔ لوگ اسے ابو الحارث کے نام سے جانتے تھے۔ وہ جنگل سے آیا تھا، مگر اس کا دل انسانوں سے بھی زیادہ نرم اور سمجھدار تھا۔ اسے امام حسین علیہ السلام سے گہری محبت تھی۔ دن ہو یا رات، سفر ہو یا آرام، ابو الحارث امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں جڑا رہتا تھا۔ مگر وقت کی طبیعت بدلتی ہے۔ ابو الحارث جوان ہو چکا تھا، اس کا جسم طاقتور، آواز گونجدار اور چال میں رعب و دبدبا آ چکا تھا۔ اب جب وہ کسی گلی سے گزرتا لوگ سہم جاتے، دلوں میں ایک عجیب سا ڈر بیٹھنے لگا تھا۔ ایک دن کچھ عرب کے لوگ امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا علی، وہ شیر جو حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتا ہے اب بڑا اور خطرناک ہو گیا ہے، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں کسی دن کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ یہ سن کر امام علی علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ ان کے دل میں ابو الحارث کی معصومیت اور وفا کی یادیں تھیں، مگر وہ انسانوں کی فطرت اور ان کے ڈر کو بھی خوب سمجھتے تھے۔ وہ گھر تشریف لائے۔ امام حسین علیہ السلام ایک کونے میں خاموش بیٹھے تھے۔ مولا علی علیہ السلام ان کے قریب آئے اور نرمی سے کہا، بیٹا حسین، میں کچھ نہیں کہہ رہا، یہ عرب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث اب بڑا ہو گیا ہے، لوگ اس سے گھبرا رہے ہیں۔ بیٹا، میرا مشورہ ہے، اب اسے آزاد کر دو۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے سر جھکا لیا، ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی، کچھ دیر خاموش رہے، پھر مولا علی علیہ السلام کی طرف دیکھا، ہلکی سی مسکراہٹ دی اور نرم لہجے میں کہا، جی بابا جان، جیسا آپ کا حکم ہو، بس آج کا دن گزر جانے دیجیے، کل یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ امام علی علیہ السلام نے پوچھا، بیٹا، آج کے دن میں ایسا کیا خاص ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے باہر دیکھتے ہوئے جواب دیا، بابا جان، شام ہو گئی ہے، یہ وقت کسی کو گھر سے نکالنے کا نہیں ہوتا، یہ وقت تو چھاؤ دینے کا ہوتا ہے، دھوپ سے بچانے کا، نہ کہ دھوپ میں چھوڑنے کا۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا، کوئی جواب نہ دیا، صرف خاموشی رہی، وہ خاموشی جس میں وہ سب باتیں تھیں جو الفاظ سے آگے ہوتی ہیں۔ رات گزر گئی۔ جب سحر کا وقت ہوا، امام حسین علیہ السلام اٹھے، تہجد کی نماز ادا کی اور روز کی طرح ابو الحارث کے لیے کھانا لے کر باہر آ گئے۔ ابو الحارث نے حیرت سے دیکھا اور پوچھا، مولا، آج اتنی صبح؟ امام حسین علیہ السلام خاموش رہے، کچھ دیر بعد بیٹھے اور بڑی نرمی سے ساری بات ابو الحارث کو بتا دی۔
یہ سنتے ہی ابو الحارث خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ خاموشی آ گئی جو سیدھا دل پر اثر کرتی ہے۔ پھر کچھ لمحوں بعد اس نے سر جھکا کر کہا، ٹھیک ہے مولا، میں چلا جاؤں گا، لیکن ایک شرط ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، کیا شرط ہے ابو الحارث؟ ابو الحارث نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور وہ بولا، مجھے صرف ایک بار آپ سے ملاقات کی اجازت دیجیے، زندگی میں بس ایک بار اور۔ امام حسین علیہ السلام کچھ دیر خاموش رہے، پھر فرمایا، یاد رکھنا ابو الحارث، تاریخ ہوگی 10 محرم الاحرام 61 ہجری، جگہ ہوگی کربلا، ایک ٹیلے کے قریب۔ تمہیں ایک آواز سنائی دے گی، بس وہی وقت ہوگا ہماری آخری ملاقات کا۔ اسی آواز پر چلے آنا، وہاں میں تمہیں یاد کروں گا۔ ابو الحارث نے آہستہ سے ایک سوال کیا، مولا جب وہ دن آئے گا تو مجھے واپس کون بلائے گا؟ کیا آپ مجھے آواز دیں گے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، نہیں ابو الحارث۔ ابو الحارث نے پھر پوچھا، تو کیا آپ کے بھائی عباس علیہ السلام مجھے بلائیں گے؟ یہ سن کر مولا حسین علیہ السلام کی آنکھیں نم ہو گئی، دل بھر آیا اور فرمایا، نہیں ابو الحارث۔ ابو الحارث خاموش ہو گیا۔ تب امام حسین علیہ السلام رو پڑے اور فرمایا، ہماری اماں فضا تمہیں آواز دے گی۔ روایات میں آتا ہے کہ آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہے جہاں بی بی فضا نے ابو الحارث کو آواز دی تھی۔ جب امام حسین علیہ السلام نے ابو الحارث کو رخصت کیا تو فرمایا، ابو الحارث ملک عراق چلے جاؤ، وہاں نینوا کے قریب ایک جنگل ہے، اس جنگل کا شیر بادشاہ اب مر چکا ہے، تم وہاں جاؤ اور بادشاہت کرو۔ ابو الحارث نے سر جھکایا، مولا کے قدم چومے اور نینوا کی جانب روانہ ہو گیا۔ پھر وہی وقت آیا، عاشورہ کی شام۔ میدان کربلا میں خاموشی کا عالم تھا، مگر اس خاموشی کے پیچھے ایک طوفان چھپا تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، اس کے بعد عمر بن سعد کا حکم تھا کہ لاش حسین علیہ السلام پر گھوڑے دوڑائے جائیں اور مقدس جسم کو پامال کیا جائے۔ یہ خبر جب خیام تک پہنچی تو قیامت کا سماں تھا۔ اسی وقت بی بی فضا زینب علیہ السلام کے پاس آئی اور عرض کیا، اے میری پاک سیدہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو سمندر کے سفر میں تھے، ان کی کشتی ٹوٹ گئی اور وہ ایک جزیرے پر پہنچے، وہاں ایک شیر ملا۔ صحابی نے کہا، مجھے تکلیف نہ دینا، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں۔ تو وہ شیر انہیں نقصان دینے کے بجائے سیدھے راستے پر لے گیا۔ یہی بات یاد دلا کر بی بی فضا نے فرمایا، اے میری پاک سیدہ، اس علاقے میں ایک شیر رہتا ہے، ابو الحارث، یہ وہی شیر ہے جسے مولا حسین علیہ السلام نے بچپن میں پالا، محبت دی، پرورش دی۔ اگر آپ اجازت دے تو میں جنگل کی طرف جا کر اسے بلا لاؤں، میں اسے ان ظالموں کے ارادے سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت زینب علیہ السلام نے خاموشی سے سر ہلایا، اجازت دے دی۔ بی بی فضا عمر رسیدہ ہونے کے باوجود تیزی سے میدان کربلا کی طرف نکل پڑی۔ ان کی زبان پر صرف ایک نام تھا، ابو الحارث۔ انہوں نے جنگل کی طرف منہ کر کے بلند آواز میں پکارا، اے ابو الحارث، تم سے تمہارے مولا نے وعدہ لیا تھا، آج وہ دن آ گیا ہے۔ بی بی کی آواز فضا میں گونجی، جنگل کی ہواؤں میں ٹکرائی، درختوں میں لرزش ہوئی۔ چند لمحوں بعد زمین کانپنے لگی، جھاڑیوں میں حرکت ہوئی اور پھر وہ شیر ابو الحارث گرجتا ہوا، دہاڑتا ہوا، بجلی کی مانند دوڑتا ہوا بی بی فضا کے سامنے آ گیا۔ بی بی فضا کی آنکھوں میں آنسو تھے، آواز بھر آ گئی، اے ابو الحارث، کیا تجھے معلوم ہے کہ ان ظالموں کا کیا ارادہ ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے مولا حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاکیزہ جسم کو پامال کریں، ان کے جسم اطہر پر گھوڑے دوڑائے جائیں تاکہ لاش اتنی مسخ ہو جائے کہ پہچانی نہ جائے۔ یہ سننا تھا کہ ابو الحارث کی آنکھیں سرخ ہو گئی، ان کے قدم زمین پر زور سے لگے، اس نے آسمان کی طرف دہاڑ ماری، ایسی دہاڑ کہ یزیدی لشکر میں لرزہ طاری ہو گیا۔ ابو الحارث اب صرف ایک شیر نہیں رہا تھا، وہ وفا کی غیرت، عشق حسین علیہ السلام کی آگ اور مظلومیت کا انتقام بن چکا تھا۔ بی بی فضا نے بس اتنا کہا،
اب وقت ہے ابو الحارث، وقت ہے وعدہ پورا کرنے کا۔ بی بی فضا کے ایک پکار پر شیر ابو الحارث زمین ہلاتا فضا گونجتا بی بی کے ساتھ میدان کربلا تک آ گیا۔ وہ لمحہ جہاں لاش حسین علیہ السلام بے کفن بے خبر میدان کربلا میں پڑا تھا۔ آسمان خاموش، زمین ساکت، فرشتے رو رہے تھے۔ ابو الحارث آہستہ سے بڑھا، نرمی سے امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کے پاس آیا، زمین پر بیٹھ گیا، اپنا سر جھکایا اور خلوص سے مولا کے خون میں اپنی پیشانی رنگ لی، جسے وفا کی مہر اپنے ماتھے پر لگا رہا ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ جب یزیدی فوج کے سپاہی گھوڑوں پر سوار ہو کر لاش حسین علیہ السلام کو پامال کرنے کے ارادے سے بڑھے تو ان کی نظر ایک عجیب منظر پر پڑی۔ ایک شیر تنہا لاش حسین علیہ السلام کے پہلو میں بیٹھا تھا۔ گھوڑے وہ منظر دیکھ کر بتک گئے، بے قابو ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے، سپاہی گھوڑوں سے گرنے لگے، کوئی پلٹ گیا، کوئی خوف سے لرزر گیا، کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ مولا حسین علیہ السلام کی لاش کے قریب بھی جا سکے۔ یہ کوئی عام شیر نہیں تھا، یہ ابو الحارث تھا، وہی بچپن کا یتیم جسے حسین علیہ السلام نے پالا، محبت دی، اپنی آغوش میں رکھا۔ اب وہ وفا کا پہرے دار بن کر حسین علیہ السلام کے جسد خاکی کی حفاظت کر رہا تھا۔ جب یہ خبر عمر بن سعد تک پہنچی، اس کا چہرہ زرد ہو گیا، آنکھیں خوف سے پھیل گئی، جھنجھلا کر بولا، اس واقعے کو کسی پر ظاہر نہ کرنا، یہ ایک فتنہ ہے۔ اسے معلوم تھا کہ اگر یہ راز پھیل گیا تو ظلم کا چہرہ ہمیشہ کے لیے بے نقاب ہو جائے گا۔ جب بی بی فضا خیام حرم واپس آئی تو حضرت زینب علیہ السلام کو خبر دی تو سیدہ مولا حسین علیہ السلام کی لاش محفوظ ہے، ابو الحارث وہاں موجود ہے، جب تک وہ موجود ہے کوئی ظالم قریب نہیں آ سکتا۔ اور یوں جب تک ابو الحارث اس زمین پر بیٹھا رہا، نہ کوئی سوار، نہ کوئی خنجر، نہ کوئی گھوڑا امام حسین علیہ السلام کے جسد اطہر کو پامال کر سکا۔ تو پیارے دوستو، ابو الحارث کئی گھنٹے، شاید کئی دن اسی جگہ بیٹھا رہا جہاں اس کا مولا حسین علیہ السلام بے غور و کفن آرام فرما رہے تھے۔ پھر ایک رات جب کربلا کی فضا خاموش تھی اور قافلہ اسیری کے لیے تیار ہو رہا تھا تو امام زین العابدین علیہ السلام نے بی بی زینب علیہ السلام سے فرمایا، پھوپھی اماں ابو الحارث سے کہیے اب وہ لوٹ جائے، اس نے وفا کا حق ادا کر دیا ہے۔ پھر بی بی فضا اسی ہمت کے ساتھ دوبارہ ابو الحارث کے پاس گئی اور پکارا، ابو الحارث، مولا کا حکم ہے کہ اب تم جاؤ۔ ابو الحارث نے بی بی فضا کی طرف دیکھا، آنکھوں میں نمی، پیشانی پر مٹی، دل میں ایک ٹوٹا ہوا سکون۔ پھر وہ اٹھا، امام حسین علیہ السلام کے جسد مبارک کے قریب آیا اور آخری سجدہ کیا۔ بی بی فضا نے دیکھا شیر کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر ابو الحارث آہستہ آہستہ چلتا ہوا کربلا سے نکل گیا۔ یہ تھی ایک شیر کی وفا جو انسانوں کو پیچھے چھوڑ گئی، جو ظالموں کے سامنے دیوار بن گئی اور جو تا قیامت کہہ گئی، میں حسین کا ہوں اور یہ میرا مولا ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ کو واضح کرتے چلیں کہ یہ واقعہ قرآن یا حدیث میں درج نہیں ہے، بلکہ ایک عوامی روایات ہے جو امام حسین علیہ السلام سے محبت اور عقیدت کے اظہار کے طور پر سنائی جاتی ہے۔ ہمارا مقصد اسے تاریخ نہیں بلکہ محبت حسین علیہ السلام کے جذبے کے طور پر پیش کرنا ہے۔ تو شکریہ۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔